اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو کوائٹس کے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد وحی پر ہے، اور جس چیز کا ذکر وحی کے ذریعے ہو اس کے کیا ہی فائدے ہوں گے، ایک مسلمان اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کا عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات پکی اور سچی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کی میری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کھجور سردیوں اور انجیر کو کھانے کے کیا حیران کن معجزات ہیں، اور انسانی جسم پر اس کو کھانے سے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، کھجور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے ایک غذا ہے، اور انجیر کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ کھجور ہمیں بہت سی روایات میں ملتی ہے، جس سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ کھانا صحیح ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو طب نبوی کی روشنی سے تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا یہ تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک شیئر نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی جانب، اور طب نبی کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کھجور اور انجیر کو ملا کر کھانے سے ہمارے جسم میں کون سی بیماری ختم ہوتی ہے اور یہ کیا کام کرتی ہیں۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہت سی سحری اور افطاری میں کھجور استعمال ہوتی ہے، اور انجیر کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ کھجور کھانا اور بھگو کر کھانا یا سکھا کر چھوارا بنا کی شکل میں کھانا، اس سے مختلف بیماریوں کو ختم کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں شامل ہے۔ کھجور میں لاتعداد برکتیں اور بیماریوں کا علاج ہے۔ صحیح بخاری میں مقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ کی خشک کھجوریں کھائیں، اس دن اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا، اور جس نے شام کو کھائی اس پر بھی صبح تک کوئی جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا۔ دوستو، انجیر کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تاریخ اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر عربی زمانے کی پیداوار نہیں، بلکہ کھجور کی طرح اس کی زیادہ حدیث نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، انجیر ایک بہاری میوہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص انجیر سے بڑا ہوا تھیلا لایا، جو کہ پاس بیٹھے صحابہ سے فرمایا کہ انجیر کھاؤ، تو ہم نے کھا لیا، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کہے کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بواسیر ختم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں پھل گرم ہیں اور بلغم کو ختم کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ دونوں پھل کمزور لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انجیر چہرہ سرخ اور سفید بنا دیتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ انجیر اور کھجور کے میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں بہت سے فائدے بتائے ہیں اور بہت سی بیماریوں کا حل بتایا ہے۔ اگر اس کھجور اور انجیر پر وظیفہ کیا جائے تو پیارے بہن بھائیوں، اس سے ہمارے گھر میں بہت ہی دولت اور سکون اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ میرا آج کا وظیفہ کھجور اور انجیر کی بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ پیارے دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 7 عدد کھجور لینی ہے، اور اس پر اللہ کا بہت ہی صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ یقین کریں، اس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دے گا، دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور کھجور پر دم کر دینا ہے۔ کھجور چاہے تو آپ روزانہ کی 1 کھا لیں، یا آپ اسے کسی ایک دن مقرر کیے
ہوئے کسی ایک دن میں دودھ میں ڈال کر کھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر دولت اور سکون عطا فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔